اللہ کا حکم ہے کہ آپ دنیا میں سے اپنا حصہ لے لے۔ دنیا کا استعمال جو ہے نا، یہ تو ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لوگوں نے میرے اثاثوں کی وجہ سے مجھے ممبر نہیں بنایا، وزیر نہیں بنایا، اور رکشے میں بھی منسٹر میں رہا، بس کے سفر کے دوران بھی منسٹر رہا، مجھ سے کسی نے میرا قلمدان نہیں چھین لیا۔ واپس گیا، میں جرمنی گیا، وہاں بھی برلن میں ہم مسجد میں رہے، 3 دن رہے۔ آج ٹیکنالوجی کی جتنی ایڈوانسمنٹ ہے وہ یورپ کے ہاں ہے، وہ امریکہ کے ہاں ہے، یہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان تمام تر ایڈوانسمنٹ کے باوجود بھی اسرائیل کا مقابلہ نہیں ہم کر پاتے۔ وہ ہمارے موبائلز کو ہیک کر لیتا ہے اپنے پیگاسس سافٹ ویئر کے ذریعے۔ وہ ٹیکنالوجی میں اتنا ایڈوانس ہے کہ ہم جہاں سوچ سکتے ہیں اس سے آگے جا کے وہ ایکشن کر جاتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ پسماندگی کی طرف مائل کر دیتی ہے مسلمانوں کو، چاہے جایا کہ وہ ایڈوانسمنٹ کی طرف جائے، اور اللہ جو کہتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے آپ کے لیے مسخر کر دیا، اس کی طرف بڑھے۔ یہ میرا اعتراض ہے۔ اب آپ اس پہ اپنا جواب دے نہیں، دیں۔ میرا یقین تھا کہ آپ یہی سوال اٹھائیں گے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اور میری اس پوری گفتگو میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کہا ہو کہ آپ دنیا کو حاصل نہ کریں، اس لیے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ دنیا میں سے اپنا حصہ لے لے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ بھی ہے آپ ہواؤں کو مسخر کر لے، آپ سمندروں کو مسخر کر لے، آپ زمین سے اپنے لیے اناج پیدا کر لے، آپ ریت کو نچوڑ کر اپنے لیے بجلی پیدا کر لے، آپ ہواؤں پہ سواری کر لے، اور اس کا ماڈل موجود ہے۔ یعنی کس طرح زمان اور مکان کے سارے فاصلوں کو سمیٹ لیے ہیں حضور نے معراج کے سفر بے میں، شک، کس طرح حضرت سلیمان نے ہواؤں پر حکومت کی ہے، بالکل، اور کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے، یعنی اس کے زمانے کو لوہے کا زمانہ کہا جاتا ہے کہ اس نے لوہے کو استعمال کیا۔ جی بالکل، تو ہم اس کے استعمال کے بالکل مخالف نہیں، ہم اس کو کار ثواب سمجھتے ہیں۔ اور ابتدائی میں نے بات کی کہ تجارت بھی دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، اگر سنت کے مطابق ہو، زراعت بھی سنت ہے تو یہ ثواب ہے۔ تو دنیا کا استعمال جو ہے نا، یہ تو ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن اس کا مثال میں دوں گا کہ مومن جو ہے نا، یہ اس دنیا میں ایک کشتی کی طرح ہے کہ وہ اس دنیا ہی میں اپنے کشتی کو چلائیں، لیکن کشتی کا جو پانی ہے اس کو اپنے اندر نہ آنے دے۔ دنیا میں زندگی گزارے، لیکن دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ دے، جس کے لیے آپ جھوٹ بولے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جس کے لیے آپ اپنے بھائی کی زمین پر بالکل قبضہ آپ ٹھیک کریں، کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کے لیے آپ اپنی بیٹی کا حق ادا نہ کریں، جس کے لیے آپ رشوت دے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو ہم اسی بنیاد پر کہ ایک وہ دنیا ہے جو ناجائز دنیا ہے، ایک وہ دنیا ہے جو آپ کے لیے، باقی اگر ہم حضور علیہ السلام کی بات کریں تو سونا اور چاندی تو تقسیم کرتے تھے نا جی، لیکن جب رحلت پر ماں گئے تو ان کے ساتھ دنیا کا کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھے کہ وہ موسلادھار بارش کی طرح، یعنی طوفان بن کر لوگوں کو دیتے تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی دیتے تھے۔ دنیا کی محبت ان کی دلوں میں نہیں آئی۔ اس نے بے شک دنیا میں اپنی کشتی اسی طرح، تو دنیا اور مومن کی مثال بالکل اس کشتی کی طرح ہے۔ میں بنیادی طور پر جو بات جہاں سے شروع کی نا، بیٹوں کے اور بچوں کے حوالے سے، کہ ایک والد کا فرض ہے کہ بچوں کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت اور سکل دے۔ تو یا یہ ہے کہ آپ مچھلی لا کر کے لائیں، یا یہ ہے کہ آپ مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مچھلی پکڑنے کا گر ہے، یہ سکھانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایک ایسا یعنی نرم و نازک شہزادہ بنا لے جو سختی گرمی کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے۔ تو میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس ماحول کے لیے تیار کیا کہ وہ دنیا کی قیادت بھی کر سکے، انسانیت کی خدمت بھی کر سکے، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی بھی کر سکے۔
سراج صاحب یہ والی جو گفتگو آپ نے یہ والی کی نا کہ جو کشتی والی مثال دی، میں اس سے ایگری کرتا ہوں. میرا بھی یہ مدعا ہے. بس میرا مدعا یہ ہے کہ دنیا کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا. دنیا بھی بڑی ضروری ہے کیونکہ ہم ادھر آ گئے ہیں. چلیں آپ کہیں کہ کسی وجہ سے بھی آ گئے ہیں، لیکن اب آ گئے ہیں. اب آنا ہے تو اس دنیا کو، جو دنیا میں خوبصورتی ہے یا سائشات ہیں، اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہی کرنا ہے. تو میری تو یہ رائے ہے. باقی کشتی والی آپ کی بات درست ہے کہ بھائی اس کو اپنے یہ جو کشتی کے نیچے جو پانی ہے نا، اس کو کشتی کے نیچے ہی رکھنا ہے، اس کو کشتی میں نہیں آنے دینا. وہ کشتی کی مثال آپ نے ایک انسانی بدن کے طور پہ آپ دے رہے ہیں. اس سے تو میں آپ کو اتفاق کرتا ہوں. طارق خان دیکھیے، میرے والد صاحب نے میری تربیت کی، مجھے پڑھایا، میرے لیے کوئی اثاثہ نہیں چھوڑا. لیکن میں کالج میں گیا تو کالج میں شائننگ سٹوڈنٹ بھی تھا، اپنے کالج کا صدر بھی تھا. تعلیم کے بعد جب میں اپنے لوگوں کے درمیان آیا تو لوگوں نے میرے اثاثوں کی وجہ سے مجھے ممبر نہیں بنایا، وزیر نہیں بنایا. وہ سکل، وہ صلاحیت جو میری تنظیم نے یا میرے والدین نے یا میرے اساتذہ نے یا میرے دوستوں نے مجھے دی، اس کی بنیاد پر مجھے عوام کی نمائندگی دی، مجھے خیبر پختونخوا میں سینئر منسٹر بھی بنایا. اور نا میرے بہت سارے چچا زاد ہے جو مجھ سے 1000 گنا زیادہ مالدار ہے، خوشحال زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز بچوں کو ویژن دینا ہے، بچوں کو زندگی کے حقائق سے آشنا کرنے. اس لیے بچوں کے ساتھ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے. یہ بتائیں کہ جب آپ وزیر رہے 2 بار، اس بار میں نے اس میں آپ کے بارے میں پڑھا یا سنا ایک جگہ پہ کہ ایک لاہور میں کہیں اجلاس تھا، آپ رکشے میں بیٹھ کے وہاں پہنچ گئے تھے. وہ کیا واقعہ تھا؟ کہیں ان آپ دنوں یہاں جو تھا وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب تھا، تو ان کے گھر میں پروگرام تھا. تو میں بس میں آیا تھا، تو بس ظاہر ہے وہ اس نے ہمیں اڈے تک پہنچایا. تو پھر ہم آگے رکشے میں بیٹھ کر ان کے گھر پہ گئے تھے. تو اس کا گھر تو بند تھا، چوکیدار نے کہا کہ اندر رکشوں کو جانے کی اجازت نہیں. تو پھر میں نے فون کیا، پھر ان کے پروٹوکول والے آئے، پھر وہ مجھے لے گئے اور وہاں ہم نے میٹنگ میں شرکت کی. اور پھر یہاں خیبر پختونخوا کا جو خیبر بینک ہے، اس کا ایک بینک ادھر ہے، پھر میں نے وہاں اس کا وزٹ کیا. تو پھر وہاں کے عملے نے ہمیں دیکھا، وہ بھی بڑے حیران بھی ہو گئے، پریشان بھی ہو گئے، لیکن بہرحال خوش بھی ہو گئے. میرے ساتھ ایک جو بینک کا ملازم تھا کانے پر تھا، تو دوران وہ اٹھے، باہر فون کیا. میں نے کہا کس کو فون کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی امی جان کو فون کیا کہ امی جان، خدا کے قسم آج میں ایک منسٹر کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں. مجھے احساس ہوا کہ ہمیں کیسے ایک نظام کا سامنا ہے، کہ یہ بھی ایک اچنبھے کی بات ہے کہ ایک سرکاری آدمی ایک منسٹر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. لیکن بہرحال ہمارا ایک کلچر ہے، اپنے ایک تہذیب ہے، ہم نے بھرپور کوشش کی کہ اس کی نمائندگی کریں. اور رکشے میں بھی منسٹر میں رہا، بس کے سفر کے دوران بھی منسٹر رہا. مجھ سے کسی نے میرا قلمدان نہیں چھین لیا. واپس گیا، میں جرمنی گیا، وہاں بھی برلن میں ہم مسجد میں رہے، 3 دن رہے. اس سے پہلے جو ہمارے فائنانس سیکرٹری تھے، اس نے ہمارے لیے ایک پی سی کی طرح ایک ہوٹل تھا وہاں بکنگ کی. لیکن میں نے وہاں معلوم کیا تو وہ ہمارا بل ادا نہیں کرتے تھے، یعنی سرکار جن کے ہم مہمان تھے، یہ خود ہی. تو میں نے اپنے فائنانس منسٹر اور ایم ڈی خیبر بینک سے کہا کہ بھائی مجھے ایک اور جگہ معلوم ہے جو اس ہوٹل سے اچھا ہے. تو بڑے خوش ہو گئے، سارا سامان پیک کر کے ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، برلن کی جامع مسجد میں گئے، وہاں ہم نے ڈیرا ڈالا. برلن کے وہ مسلمان اتنے خوش ہو گئے کہ 60 سالوں میں پہلی بار ہم نے کسی منسٹر کو دیکھا جو ہمارے پاس آیا ہے. طارق خان 3 دن ہم وہاں رہے، اتنا کھانا لوگوں نے کھلایا، اتنے حلوہ پکا پکا کر ہمیں کھلاتے رہے. میں نے آخر میں کہا کہ بابا میں اتنا بڑا مولوی نہیں ہوں جتنا آپ لوگوں نے سمجھا ہے، لیکن بہرحال وہ پیار کرتے رہے. تو ہمارے ایم ڈی نے مجھے کہا کہ سراج بھائی یہاں تو ہمیں وضو میں رہنا پڑے گا. میں نے کہا کہ جب تک میں منسٹر ہوں آپ کو تو وضو میں رہنا پڑے گا. میری وزارت ختم ہو گئی، پھر آپ کی اپنی مرضی. لیکن بہرحال
اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا وہ دورہ خیبر پختونخوا کے لیے تھا، صوبے کے لیے تھا، کامیاب رہا، کامیاب مذاکرات ہو گئے، اور مسجد میں رہ کر اپنے لوگوں کے درمیان کبھی بھی ہمارے جرمن کے ہوسٹ نے یہ امپریشن نہیں لیا کہ یہ چھوٹے لوگ ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ برابری کی بنیاد پر بات کی. جس کے لیے ہم گئے تھے ہم اس میں 100% کامیاب رہے.